نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا. قال الله تعالى وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ بایدینا سہل لنا اشکالنا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ بیدینا سہل لنا اشکالنا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک اپنی محبت کے ساتھ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. امداد کن نظرن جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما. کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ. کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ. میں تمہارا یا رسول اللہ. کرم کی ایک نظر مجھ پر خدا را یا رسول اللہ. نہ جنت کی ہمیں خواہش نہ عقبا کی تمنا ہے. نہ جنت کی ہمیں خواہش نہ عقبا کی تمنا ہے. بنا لیجئے ہمیں اپنا خدا را یا رسول اللہ. بنا لیجئے ہمیں اپنا خدا را یا. 3-4 کلام ایسے تھے جو میں اکثر بیشتر جو ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پڑھا کرتا تھا، اور ان میں سے ایک کلام یہ بھی ہے جو میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. مل کے پڑھیے. کرم کی ایک نظر مجھ پر خدا را یا
رسول اللہ بنا لیجئے ہمیں اپنا خدا را یا رسول اللہ کرم کی نظر مجھ پر خدا را یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و صلات کے بعد نہایت واجب الاحترام زیباکار سادات کرام آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اللہ رب العزت کا شکر ہے اس کی عطا کردہ توفیق سے، اس کی بے پناہ عنایات سے ہم جمعۃ المبارک ادا کرنے کے لیے جامع مسجد گلزار مدینہ میں آئے۔ اللہ پاک سب کا آنا اپنی بارگاہ میں مقبول و مندوب فرمائے۔ یہ ہمارا چل کر آنا اور ہمارے سجدے کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ یہی سجدے کل قیامت کے دن ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آج کے جمعۃ المبارک کا جو موضوع سخن ہے وہ ہے فضائل فقراء اور آقا علیہ السلام کہ وہ محبوب غلام جو اللہ رب العزت سے خالصتاً محبت کرتے ہیں۔ اس میں اصلاحی چیزیں جو ہیں بہت زیادہ آئیں گی۔ مجھے بہت سارے دوستوں نے فون پہ بھی کہا تھا جو میرے نمازی اکثر بیشتر ہیں، تو پچھلے جمعے بھی مجھے کہا تھا کہ آپ ہمیں مکہ مدینہ کی باتیں سنیں۔ تو بہرحال کہ یہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ عمرے پہ گیا تھا، تو یہ اتنا کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے کہ پورا جمعہ جو ہے میں اپنی تعریفوں پہ گزار دوں کہ میں ایسے گیا تو میں نے ایسے کیا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان سے میں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے باتیں سننی ہیں تو میرے کمرے میں آ جانا، پھر میں آپ کو سنا دوں گا۔ لہٰذا اس لیے مناسب نہیں سمجھا، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ موضوع کے حوالے سے جو ہے میں اس میں بہت ساری چیزیں ان لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ تو فضائل فقراء کرام اور صبر کرنے والے، ان کے بارے میں چند ایک جملے جو ہیں میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ اللہ پاک حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، مجھے سنا کر آپ کو سن کر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد پاک فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہمارے کچھ بندے ایسے ہیں جن بندوں پر ہم خوف کو طاری کر دیتے ہیں، ان کو خوف دیتے ہیں، ان کو ڈراتے ہیں۔ اسی لفظ کے تحت جو ہے مفسرین کرام لکھتے ہیں اس خوف سے جو مراد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں جن سے خوف بھی ڈرتا ہے، خوف بھی ڈرتا ہے۔ فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں، مفسرین کرام نے بھی فرمایا کہ جب بندہ خوف سے ڈر جاتا ہے، خوف سے ڈر جاتا ہے تو وہ بندہ اوپر نہیں جاتا۔ جس سے خوف ڈر جائے وہ بندہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے۔ لہٰذا اگر خوف سے ڈرنا ہوتا تو انہوں نے امام علی مقام کی مثال دی تھی۔ نہ آپ کے پاس نہ کوئی فوج تھی، نہ آپ کے پاس کوئی لڑنے کے لیے ساز و سامان تھا، لیکن وہ ایمان کی طاقت کے ساتھ لڑے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی تھی۔ ان کے پیچھے پشت پر کوئی حکومت کا ہاتھ نہیں تھا۔ اگر امام علی مقام نواسہ رسول حضرت امام حسین خوف سے ڈر جاتے، خوف ہوتا تو آپ بالکل نہ لڑتے، لیکن خوف سے امام علی مقام نہیں گھبرائے،
خوف سے امام علی مقام نہیں گھبرائے، بلکہ خوف جو ہے امام علی مقام کے قدموں کو چومتا تھا۔ مقصد بات کا یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے بندہ خوف سے نہ ڈرے، اتنا بندہ اللہ کے قریب ہو جائے کہ خوف جو ہے بندے سے ڈرے، خوف بندے سے ڈرے۔ اس سے اللہ رب العزت نے فرمایا کسی لوگوں کے اوپر ہم اپنے بندوں کے اوپر جو ہے اپنا خوف طاری کرتے ہیں، انہیں ڈراتے ہیں، پھر جب وہ ڈر جاتے ہیں ایک خوف دے کر ڈراتے ہیں، پھر فرمایا والجوع، اور ان کی سانسوں کو بھی ہم کھینچ لیتے ہیں، ان کی سانس لینا بھی انہیں دشوار ہوتی ہے، سانس لینا بھی مشکل ہوتی ہے، خوف سے سانس کو چھین کر۔ پھر فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور ان کا مال چھین کر ان کے صبر کا امتحان لیتے ہیں، صبر کا امتحان لیتے ہیں۔ پھر فرمایا وَالْأَنفُسِ، پھر ہم اس کے نفس کو دیکھتے ہیں، اس کا نفس کیا کہتا ہے۔ پھر فرمایا وَالثَّمَرَاتِ، ہم ان سے پھلوں کو چھین لیتے ہیں۔ مفسرین کرام نے فرمایا پھلوں سے مراد ان کی اولاد ہے، اولاد کو چھین لیتے ہیں۔ جب وہ سارے ان کے اوپر وہ صبر کر لیتا ہے، خوف دے کر، ڈرا کر، مال چھین کر، صبر چھین کر، نفس چھین کر، پھل چھین کر، اولاد چھین کر، اتنا کچھ جب بندہ وہ صبر کر لیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم اس بندے کو کامیاب کرنے کے لیے ہم اسے خوشخبری سناتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ میں نے تمہیں صبر کرنے والوں میں پایا ہے، جو قرآن کی نصیحت ہے۔ اب اس آیت کا جو شان نزول ہے، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں مدینہ میں بیٹھی تھی، ابھی تک میں آقا علیہ السلام کی زوجیت میں نہیں آئی تھی، میرے جو پہلے شوہر تھے وہ ایمان لے کر آئے، وہ سرکار کی بارگاہ سے ہو کر سیدھا ڈائریکٹ میرے پاس آیا، مجھے کہا کہ ام سلمہ میں تجھے ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو میں ابھی آقا علیہ السلام سے سماعت کر کے آیا ہوں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں بتائیے وہ کیا چیز ہے؟ تو آپ کے شوہر نے آپ کو کہا کہ ام سلمہ واللہ، اللہ کی عزت کی قسم، میں آقا علیہ السلام سے یہ سن کر آیا ہوں کہ سرکار نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ واللہ، اللہ کی عزت کی قسم، سرکار نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو مقام دینا چاہتا ہے تو اس کے اوپر خوف کو طاری کر دیتا ہے، اسے ڈراتا ہے، اس کے صبر کا امتحان لیتا ہے۔ جب پھر وہ بندہ اتنا صبر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو نہیں توڑتا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو یہ خوشخبری سناتا ہے کہ بے شک میں نے اپنے بندے کو صبر کرنے والوں میں پایا، اسے پھر یہ مقام عطا فرماتا ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں جب سے میں نے یہ سنا تو میرے شوہر کا وصال ہو گیا، پھر میں نے اپنی عدت گزارنے کے بعد حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھے نکاح کے لیے خط بھیجا، عدت گزارنے کے بعد نکاح کے لیے خط بھیجا، تو میں نے آقا علیہ السلام سے نکاح کیا تو میں نے آقا علیہ السلام کے نکاح کے بعد میں نے حضور سے ایک شے پوچھی، یا رسول اللہ مجھے نکاح کے وقت کوئی گفٹ میں مجھے کوئی ایسا اپنا کلام دے دیں جس کے اوپر میں عمل کرتی رہوں، اللہ کا قرب حاصل کروں۔ تو سرکار نے اس وقت جو ہے یہ آیت پڑھ کر حضرت ام سلمہ کو فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو اپنے قریب کرتا ہے، اس بندے سے محبت کرتا ہے، اس بندے سے اپنا تعلق مزید جوڑتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے صبر کا امتحان لیتا ہے۔ پھر جب بندہ وہ صبر میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ پھر ام سلمہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھے ایک بات تو یہ بتائی صبر کے بارے میں، اور دوسری بات سرکار نے یہ بتائی کہ جب بندہ اللہ کا اتنا قریب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ام سلمہ حضرت جبریل کو فرماتا ہے، جبریل کو کہتا ہے یہ فلاں بن فلاں جگہ پر ایسی جگہ ہے، فلاں بن فلاں وہ بندہ میرا عاشق ہے، مجھ سے محبت کرنے والا ہے، مجھ سے پیار کرنے والا ہے، اے جبریل مجھے اس اپنے بندے سے عشق ہو گیا ہے، وہ خدا ہو کر اپنے بندے سے عشق کرتا ہے۔
فرمایا سرکار نے فرمایا، ام سلمہ فرماتی ہیں کہ مجھے فرمانے لگے، حضرت جبریل کو حکم دیتا ہے کہ جبریل وہ نیچے دیکھ، یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، آسمانوں پر آواز لگا دے اور فرشتوں کو کہہ دے وہ نیچے جو بندہ بیٹھا ہے یہ میرا محبوب ہے، کیوں میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم سارے فرشتے اس سے محبت کیا کرو۔ یہ ہے صبر کرنے والے، جن کو اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب دیتا ہے، ان کو پھر ہر آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، ہر آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، پھر اس کو اتنا ہی مقام عطا فرما دیتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے آپ احوال کو پڑھ لیں، فقہائے کرام کے احوال کو پڑھیں، صحابہ کرام کے احوال کو پڑھیں، بزرگوں کے احوال کو پڑھیں، انہوں نے ہمیشہ مشقت میں اپنی زندگی مشقت میں گزاری، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نام جو ہے تا قیامت روشن فرمائے گا، اور روشن ہیں بھی صحیح، روشن ہیں بھی صحیح۔ اس ابو ہریرہ فرماتے ہیں سکن میں فقر جو ہے، فقر دنیا میں مشقت کا نام ہے، فقر دنیا میں مشقت کا نام ہے، اور آخرت میں خوشی اور مسرت کا نام ہے، اور مالداری، مال جو ہے دنیا میں خوشی کا نام ہے، اور آخرت میں جو اس کا جو ہے جو دنیا آخرت میں اس کا عذاب ہے، اس کی مشقت ہے۔ لہٰذا سرکار نے یہ فرمایا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت بندے کو دو چیزوں میں آزماتا ہے، دو چیزوں میں آزما کر پھر بندے کو مقام عطا فرماتا ہے۔ ایک بندے سے صبر، ایک صبر کا آزماتا ہے، دوسرا بعض بندوں کو زیادہ دے کے آزماتا ہے اور بعض بندوں کو تھوڑا دے کے آزماتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی دو آزمائشیں بندے کو پڑھاتی ہیں، انہی دو آزمائشوں میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سرکار میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو پرکھ لیتا ہے، تھوڑا دے کر اور زیادہ دے کر۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سرکار نے فرمایا کہ بندے کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا دیتا ہے کہ اس کی رسی کو ڈھیلا کر دیتا ہے، ڈھیلا کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور دیتا ہے، اس کو اور دیتا ہے، اس کو ہر آزمائش میں آزماتا ہے کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے، پھر کسی کو کم دے کر آزماتا ہے، جس کو کم دیتا ہے، جس کو کم دیتا ہے پھر وہ اس کم پر صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ کم پر صبر کرنا تو یہ بڑا مشکل کام ہے، آج کے ہمارے معاشرے میں یہ بڑا مشکل کام ہے۔ حرص ہے، لالچ ہے، ہر چیز بندے کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن اس میں صبر کرنا۔ غرباء کو، یتامہ اور مساکین کو سرکار نے جنت کی ہونے کی خوشخبری سنائی تھی کہ غرباء جو ہے، یتامہ مساکین، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے مالداروں کے بارے میں کبھی نہیں فرمایا غنی کے بارے میں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، جہاں تک ان کا مقام ہے وہ اپنی جگہ پہ جا بجا ہے، لیکن آقا علیہ السلام ہمیشہ غربت کو پسند فرمایا کرتے تھے، فقر و فاقہ کو۔ ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ ادھر میں دیکھ لیں کنک پیار کرتا ہے، عرض کی یا رسول اللہ میں اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں۔ میں نہیں، ابھی تک یہ کام مکمل نہیں ہوا، یا رسول اللہ میں اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ کہا میں نہیں، ابھی بھی نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ میں اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، ساری دنیا سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں۔ سرکار میں اچھا، ہاں اب تیرے پیار کی مجھے سمجھ آئی، لیکن تم واقعی مجھ سے پیار کرتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اگر تم مجھ سے پیار کرتا ہے نا، میں پھر بھی آپ کو ٹائم دے دیتا ہوں سوچنے کے لیے، 2 دن جا صبر کر۔ حدیث پاک میں آتا ہے 2 دن جا کے سوچ رہے، اگر تم مجھ سے پیار کرتا ہے تو پھر تم آزمائشوں میں تیار ہو جا، آزمائشوں میں تیار ہو جا۔ غربت آئے گی، فاقہ آئے گا، ہر شے ہوگی، تو بڑی تنگی محسوس کرے گا، کھانے پینے کے لیے کوئی شے نہیں ملے گی۔ اگر مجھ سے پیار کرتا ہے، عرض کیا میں یا رسول اللہ آپ سے پیار کرتا ہوں، ان ساری چیزوں کے لیے میں تیار ہوں۔ پھر 2 دن بعد سرکار کی بارگاہ میں دوبارہ پھر آیا، سرکار میں کیا سوچا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار میں اگر تم مجھ سے پیار کرتا ہے تو فقر و فاقہ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ میں تیار ہوں۔ پھر آقا علیہ السلام نے تو 7 دن تک کوئی شے نہ کھائی تھی نہ پی تھی، وہ بھی سرکار کو دیکھتا اسی طرح رہتا، اتنا کمزور ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا۔ بعض صحابہ نے شکایت کی یا رسول اللہ
یہ آپ کو دیکھ دیکھ کر یہ بھی کمزور ہوتا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ ابھی ہم سے چلا بھی نہ جائے۔ صحابہ گھبرا گئے۔ سرکار فرمایا، اس سے سرکار نے صحابی سے پوچھا اب کیا حالت، تیار ہے؟ عرض کیا رسول اللہ میں تیار ہوں۔ روایات میں آتا ہے کہ 11 دن بعد بھوکا رہا، نہ کچھ کھائی نہ پی، اس کے بعد اس کا وصال ہو گیا تھا، وصال ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا صحابہ کرام کو، صحابہ وہ فقر و فاقہ کے لیے میری قربت اس نے اختیار کر لی تھی، میری صحبت اختیار کر لی تھی، لیکن وہ زندہ نہیں رہا، اللہ کا کرم ایسا تھا اس کی جان نکل گئی۔ پھر سرکار نے اس کو خود غسل و کفن دیا، کفن دے کر سرکار نے صحابہ کو فرمایا، ابو بکر صدیق کو فرمایا کہ صحابہ میں اعلان کر دو کہ میری یار کی آج نماز جنازہ ہے، میری یار کا آج نماز جنازہ ہے۔ حضور کے غلاموں جب اس کا جنازہ ہوا تو آقا اسلام نے فرمایا صحابہ سے، صحابہ اس کی 4 پائی کو جلدی جلدی سے قبر کی طرف لے جانا۔ وہ روایات میں آتا ہے ان کا نام تھا عمر بن جموح، صحابی کا نام تھا عمر بن جموح، یہ حضور کے بڑے صحابی تھے نبینا، تھے بھی نبینا۔ حضور کے غلاموں جنت البقیع شریف میں روایات میں آتا ہے کہ 17ویں نمبر پر جو شخص دفن ہوا تھا بقیع شریف میں وہ عمر بن جموح تھا، جن کا 17واں نمبر تھا، 70 نمبر پر آپ دفن ہوئے تھے، عمر بن جموح۔ یا رسول اللہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ جب سرکار نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور جلدی جلدی سے حکم دیا کہ جنازہ پڑھو، اس کو دفنا دو، سرکار نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی جلدی کیا ہے، آپ کتنے لوگوں کو جنازہ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، غسل و کفن کا اہتمام کرتے ہیں، کبھی بھی اتنی عزت توقیر اور اتنی جلدی جنازہ جو ہے کسی صحابی کے نہیں پڑھا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا یہ میرا وہ یار ہے جو فقر و فاقہ میں، غربت میں میرا ساتھ تھا، میرے ساتھ دیتا تھا، اسی میں یہ رہا، اسی میں یہ فوت ہوا۔ اللہ نے 70,000 ملائکہ کو اس کے جنازے میں بھیجا ہے، اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے۔ پھر دوسری روایت میں آتا ہے، مشکات شریف حدیث پاک ہے اور امام احمد بن حنبل نقل کیا، جہاں تو 70,000 کی روایت ہے، سرکار میں اتنے فرشتے آئے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں تھی، اس لیے میں نے یہ کہا کہ جلدی جلدی سے جنازہ پڑھو۔ یہ ہے فقر و فاقہ اختیار کرنا، غربت اختیار کرنا، جن کے مالدار ہونا کوئی برائی والی بات نہیں، مالدار میں اللہ پاک اس کو آزماتا ہے، اس کی بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ پھر سرکار میں فقیر بندہ، فقر کرنے والا، وہ مالدار سے 5,000 سال پہلے، جب 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا، 500 سال پہلے فقیر بندہ، فقیر۔ جو فقیر کو ایسے نہ کہا کریے جو آج کل ہمارے ہاں فقیر ہے نا، یہ ایسی فقیر ہے۔ جو فقیر کی اصل تعریف کیا ہے، فقیر کہتے کس کو ہے؟ فقیر اس کو کہا جاتا ہے، فقیر وہ شخص ہوتا ہے، حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، امام سری سختی فرماتے ہیں اور امام غزالی فرماتے ہیں، یہ تینوں محدثین کرام کے اقوال میں نے پڑھے ہیں کہ فقیر کس کو کہتے ہیں۔ فقیر وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس مال ہو پر وہ مال صاحب نصاب تک نہ پہنچے، کیونکہ زیادہ مال نہ ہو، تھوڑا بہت مال، یا اس کے پاس مال تو ہو پر اس کا ذاتی نہ ہو، وہ فقیر کہلاتا، وہ فقیر کہلاتا، اس کا مال ذاتی نہیں، تھوڑا بہت اس کا پاس مال ہے، اور اس کا حکم جو ہے شریعت میں فقیر کا جو حکم ہے، اس کو نہ قربانی فرض ہے نہ زکوٰۃ فرض ہے، یہ قربانی اور زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور اس کو یہ آفر ہے، حکم ہے شریعت کا کہ فقیر کو صدقہ و خیرات لگتا ہے، فقیر کو صدقہ خیرات لگتا ہے۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں فقیر بن جاؤں، جب عمر بن جموح زندہ تھے، یا رسول اللہ میں فقیر بن جاؤں تو میرے لیے کیا شان ہوگی؟ سرکار میں جس طرح اللہ نے تیرے جنازے میں تجھے شان عطا فرمائی تھی، فرمائے گا تیرے جنازے میں تجھے شان عطا فرمائی۔ یہ سرکار نے پہلے ان کو خوشخبری دے دی تھی کہ فقر و فاقہ کے لیے تیار ہو جا، وہ جتنا تیار ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنے قرب حاصل کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا قرب نصیب ہوگا تو اتنے مقام عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا بشر صابرین کہ اللہ پاک ان کو صبر کرنے والوں میں پائے گا۔ عمر بن جموح نے کہا یا رسول اللہ میں فقیر بن جاؤں تو میری کیا شان ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فقیر کو اپنی نگاہ میں کیسے دیکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فقیر کو اپنی نگاہ میں کیسے دیکھتا ہے؟ اب سرکار کے فرمان سنیے، جو فقیر ہوتا ہے فقر کرنے والا، صبر کرنے والا، سرکار نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی
اپنی نگاہ میں اس فقیر کو، فقر کرنے والے کو اپنا محبوب جانتا ہے کہ لوگ اسے دھتکار دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں چلا جا، کوئی شے ہمارے پاس نہیں، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہوتا ہے۔ حضور کے کم روایات میں آتا ہے، حضرت ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں، ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں حضرت انس بن مالک سے، بخاری مسلم حدیث پاک میں آتا ہے، صحابہ کی جماعت تھی فقراء صحابہ میں بھی تھے، صحابہ میں بھی بڑے بڑے صحابہ فقراء تھے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں فقراء کی جماعت، صحابہ کی جماعت نے انہوں نے ایک اپنا نمائندہ چن لیا، ایک نمائندہ چن کر جو ہے سرکار کی بارگاہ میں اس کو بھیجا کہ تم جاؤ سرکار کی بارگاہ میں اور سرکار سے یہ کہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک نمائندہ بن کر آیا ہوں ان صحابہ کا جو فقیر صحابہ ہیں، فقیر ہیں، فقراء ہیں، ان کے پاس غربت ہے، اتنا مال ان کے پاس نہیں ہے، میں ان کی جماعت سے ایک نمائندہ بن کر آیا ہوں۔ یا رسول اللہ، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ سرکار کو جا کر یہ کہو کہ جو غنی ہیں، مالدار ہیں، وہ صدقہ خراج کر کے، حج زکات کر کے، اعمال صالحہ کر کے جو ہے وہ نیکیاں سمیٹ رہے ہیں، ان کے پاس تو مال ہے یا رسول اللہ، وہ حج کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، صدقہ خراج کرتے ہیں، ہمارے پاس اتنا مال نہیں، وہ نیکیاں سمیٹ رہے ہیں، ہمارے پاس نیکیاں سمیٹنے کے لیے کوئی شے نہیں، ذریعہ نہیں، ہم تو غریب ہیں، فقیر لوگ ہیں، مسکین ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ان کو 3 باتوں کی خوشخبری سنا دو، ان فقراء صحابہ کی جماعت کو 3 چیزوں کی خوشخبری سنا دو۔ ایک خوشخبری ان کے لیے یہ ہے کہ انہیں یہ بتا دو کہ تم فقیر ہو، اللہ کے محبوب ہو، فقیر ہو، اللہ کے محبوب ہو، غربت کو پسند کرتے ہو، امیری کو، مالداری کو پسند نہیں کرتے، دنیا کو تم اچھا نہیں سمجھتے، آخرت کو اچھا سمجھتے ہو، خدا اس کے رسول سے محبت کرتے ہو، پیار کرتے ہو۔ ان کو 3 باتوں کی خوشخبری سنا دو۔ ایک خوشخبری ان کے لیے یہ ہے کہ اللہ نے ان کے لیے سرخ یاقوت کا جنت میں محل تیار کیا ہے، سرخ یاقوت کا جنت میں محل تیار کیا ہے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر وہ اس محل کی مجھ سے نشانی پوچھے تو میں کیا بتاؤں، مجھ سے نشانی پوچھے تو میں کیا بتاؤں کہ محل کیسا ہے؟ حضور نے فرمایا اسے یہ بتا دینا وہ محل ایسا ہے کہ سارے جنتی لوگ اس محل کو دیکھ کر ترسیں گے، محل کو دیکھ کر ترسیں گے، اور ان کو یہ بھی بتا دو وہ ایسا محل ہے فقیر لوگوں کے لیے، ایسا محل ہے، وہ محل نہ آج تک اس کی خوبصورتی نہ کبھی کسی نے دیکھی نہ کبھی کسی نے سنی ہے، وہ ایسا محل ہے۔ یا رسول اللہ، وہ ایسا محل ہے؟ وہ نمائندہ جو بن کر آیا تھا ان کو سرکار فرما رہے ہیں ان کو یہ جا کے بتا دو فقراء صحابہ کی جماعت کو۔ حضور کے غلاموں، ایک خوشخبری یہ تھی کہ ان کا محل تھا، حضور میں ان میں صرف اور صرف فقیر لوگ جائیں گے، شہید فقیر وہ جائیں گے اور باقی فقیر جائیں گے۔ سرکار میں ایک خوشخبری یہ سنا دو، اور دوسری خوشخبری سرکار میں ان کو یہ جا کر سنا دو، دوسری خوشخبری ان کے لیے یہ ہے کہ وہ جو بندے ہیں فقیر لوگ، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کو اللہ پاک انبیاء علیہ السلام کے اذن، جتنا اذن اور جتنا اختیار ان کو دیا ہوگا، نبیوں کو دیا ہوگا، اتنا اختیار اللہ پاک اپنے فقراء کو دے دے گا۔ فقراء سے فرمائے گا جتنی شفاعت نبی کرے گا اتنے لوگوں کی شفاعت ایک فقیر کرے گا، ایک فقیر کرے گا۔ اتنی بڑی شان، جب اس نمائندہ نے سنا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا سن اتنی بڑی شان ہوگی، اس کو اذن دیا جائے گا، وہ لوگوں کی شفاعت کرے گا، فقراء فقیر لوگ۔ حضور کے غلاموں، جب یہ بات 2 سن لی، عظمتیں سن لی، اور تیسری پوچھا یا رسول اللہ تیسری کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ وہ تیسری یہ ہے، ایک تو اذن یہ دے گا کہ جس کی شفاعت کریں گے اللہ اس کی شفاعت کو پورا کرے گا، اور تیسرا ان کو اذن یہ دے دے گا کہ انبیاء شہداء بھی فقراء کو دیکھ کر پوچھیں کہ مولا یہ تیرے لوگ کون ہیں جن کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتے ہیں، 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتے ہیں۔ یہ شان ہے فقیر لوگوں کی، اللہ سے محبت کرنے والوں، جن کو ہم اچھا نہیں جانتے، اس لیے اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرنی چاہیے۔ یہ 3 چیزیں جب سرکار ان کو بتائیں، وہ نمائندہ فقراء کے صحابہ کرام کی جماعت میں چلا گیا، ان کو جا کر بتایا نا، ان کو جا کر بتایا تو صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، آنسو آ گئے۔ پھر وہ اٹھ کر سارے کے سارے صحابہ، روایت مجھے نہیں ملی وہ تھے کتنے صحابہ،
لیکن فقراء کی جماعت کا حکم حدیث پاک میں ملتا ہے. وہ تھے کتنے ان کی تعداد معلوم نہیں, مجھے نہیں ملا. حضور کے غلام وہ آئے سرکار کی بارگاہ میں. جب سرکار کی بارگاہ میں آئے تو اویانہ بن رفازی ایک یہودی شخص تھا, یہ اپنی قوم کا بہت بڑا سربراہ تھا, یہودی شخص تھا. وہ جب آئے سرکار کی بارگاہ میں تو وہ اویانہ بن رفازی وہ بھی سرکار کی بارگاہ میں آ گیا. وہ آیا نا تو یہ روایت ضرور میں نے پڑھی ہے, سنان بن رومی اور صہیب رومی اور سلیمان فارسی اور بلال حبشی بھی ان فقراء کی صحابہ کرام کی جماعت میں تھے, غریب صحابہ تھے حضور کے. سرکار کے پاس وہ بھی بیٹھے تھے. یہ چاروں کا نام میں نے پڑھا ہے. یہ ان کے پاس سے وہ اویانہ آیا یہودی شخص, اس نے آ کر اپنے ناک کے اوپر ہاتھ رکھ لیا. پسینہ آیا ہوا تھا, دن میں سوچا کہ ان سے سمیل آتی ہے, بدبو آتی ہے. جب سرکار سے ملاقات کی, سرکار سے ملاقات کر کے سائڈ پہ ہو گئے. عرض کرنے کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں جب بھی آپ کے پاس آیا کروں تو ان کو نہ بٹھایا کروں, کیونکہ ان کے کپڑے پھٹے ہوتے ہیں, ان کو پسینہ آیا ہوتا ہے, مجھے بدبو آتی ہے. حضور نے میں بدبخت تو جانتا نہیں, یہ بدبو آپ کو پتہ ہے کیسی ہے, جو اللہ کے ہاں کستوری کہاں سے رکھتی ہے, کستوری سے بھی زیادہ خوشبو ہے تو پسینے کی. یہ فقیر لوگ ہیں اللہ سے محبت کرنے والے, تجھے پتہ نہیں ہے. پھر سرکار نے اس اویانہ کو یہ کہا کہ اگر تو ان کی صحبت اختیار کر لے, یہودی کو کہا اگر تو ان کی صحبت اختیار کر لے تو تجھے بھی اللہ کا قرب نصیب ہوگا. اس نے کہا اچھا اگر قرب نصیب ہوتا ہے نا پھر میں بھی اسلام لاتا ہوں, میں بھی اسلام لاتا ہوں. روایات میں دو طرح کے اختلاف ملتے ہیں, ایک میں یہ ملتا ہے کہ آپ وہ اسلام لے کر آ گیا تھا, یا دوسری روایت ملتے اسلام لے کر نہیں آیا تھا. لیکن سرکار نے اس وقت اسے یہ ڈانٹ دیا تھا کہ تم فقراء کو نہیں جانتا, فقراء کی شان کیا ہے. پھر سرکار نے فرمایا کہ جب جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ چمکائے گا, فقراء جب جنت میں داخل ہوں گے چمکائے گا جنت کو, لوگ پوچھیں گے مولا یہ کن لوگوں کی وجہ سے تو نے جنت کو چمکایا؟ اللہ پاک فرمائے گا یہ میرے وہ فقیر لوگ ہیں, فقراء ہیں, غربت والے لوگ ہیں, جن کی وجہ سے یہ میرے اوپر توکل رکھا کرتے تھے, صبر کیا کرتے تھے, ہر آزمائش میں پورا اترتے تھے, پھر میں نے ان کو وہ مقام عطا فرما دیا. حضور کے غلام روایات میں آتا ہے جنت میں جو سب سے آخری نبی جو داخل ہوگا, جنت میں جو آخری نبی جو داخل ہوگا وہ حضرت سلیمان فارسی ہیں. سلیمان فارسی ہیں جو جنت میں تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد داخل ہوں گے. سارے نبی چلے جائیں گے, آخر میں سلیمان فارسی جائیں گے. کیوں؟ ان کی بادشاہت کی وجہ سے, بادشاہت کی وجہ سے. کیوں؟ اللہ پاک ان سے بھی پوچھے گا, بادشاہی کے بارے میں پوچھے گا. یہ بعد میں جائیں گے. روایات میں آتا ہے 40 سال بعد سلیمان علیہ السلام باقی انبیاء علیہ السلام کے بعد جائیں گے. اور اس کے بعد حضور کے صحابہ میں جو سب سے آخری صحابی جو جنت میں داخل ہوگا وہ حضرت سعد بن ابی وقاص ہے. سعد بن ابی وقاص ہے. ان کے پاس مال بڑا تھا. پوچھا کہ یا رسول اللہ سعد بن ابی وقاص صحابہ میں سب سے آخر جنت میں کیوں داخل ہوگا؟ حضور نے فرمایا سعد بن ابی وقاص کے پاس مال بڑا ہے, یہ حساب کتاب دیتا رہے گا, میرے سارے صحابی جنت میں چلے جائیں گے, میرے سارے صحابی جنت میں چلے جائیں گے. حضرت حضور کے علماء فرماتے ہیں سعد بن ابی وقاص ان کے بارے میں یہ حکم آیا, ان کے پاس مال بڑا تھا کہ صحابہ کی جماعت میں سب سے آخری صحابی جو جنت میں داخل ہوگا وہ سعد بن ابی وقاص ہوں گے. لہٰذا مالدار سے 500 سال پہلے یا 5000 سال پہلے مختلف روایات ملتی ہیں کہ طرق سے. روایات میں آتا ہے کہ وہ غریب لوگ جو ہیں وہ مالداروں سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے, مالداروں سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں مجھے آقا علیہ السلام نے 7 چیزوں کی وصیت کی تھی کہ ابو ذر غفاری اس کے اوپر عمل کر لینا تو اللہ کے قریب ہو جاؤ. اللہ کے قریب ہونے کے لیے میں تجھے 7 وصیتیں دیتا ہوں. یہ 7 وصیتیں آپ بھی سنیں اور میں بھی اپنے دل کو یہ سناؤں. اس کے اوپر ہم بھی کوشش کریں کہ عمل کریں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بننا ہے تو. ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ مجھے سرکار نے فرمایا میرے جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام نے مجھے 7 وصیتیں کی تھی. ایک وصیت یہ تھی کہ فرمایا مجھے کہ مسکین سے محبت کرنا اور اس کی قربت کو اختیار کرنا. مسکین سے محبت کرنا اور اس کی قربت کو اختیار کرنا. مسکین ہے کیا؟ مسکین کی تعریف کیا ہے؟
مسکین کسے کہتے ہیں؟ فقہائے کرام فرماتے ہیں مسکین اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس کوئی مال نہ ہو، تن کے اوپر کپڑے نہ ہو، کوئی نان و نفقہ کے لیے اس کے پاس کسی شے کا اختیار نہ ہو، وہ شخص مسکین کہلاتا ہے۔ اور حکم شریعت میں یہ ہے کہ اس مسکین پر بھی صدقہ زکوٰۃ خیرات لگتی ہے، اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ ایک یہ بتایا مسکین سے محبت کرنا اور ان کی قربت کو اختیار کرنا، یہ 7 وصیتیں آپ بھی سن لیں، میں آخری بات بیان کر رہا ہوں۔ مسکین سے محبت کرنا اور اسے اس کی قربت اختیار کرنا، اللہ کے تم محبوب بندے بن جاؤ گے، حضور کے غلاموں۔ پھر فرمایا کہ مالی اعتبار سے کم درجے والے لوگوں سے محبت کرنا، جن کے پاس مال کم ہوگا ان سے محبت کرنا، بڑے بڑے لوگوں سے، امراء سے محبت نہ کرنا، غریبوں سے محبت کرنا جن کے پاس مال کم ہوگا۔ پھر تیسری وصیت فرمائی کہ صلہ رحمی کرنا۔ پھر چوتھا فرمایا کثرت کے ساتھ ولا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح پڑھنا، یہ نیکیوں کا بہت بڑا خزانہ ہے، چوتھی وصیت فرمائی۔ پھر 5ویں وصیت فرمائی کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا، سوال نہ کرنا، جتنی مرضی تیرے اوپر مصیبت آ جائے صبر کرنا، اس کا صلہ اللہ پاک تمہیں عطا فرمائے گا۔ یا ابو ذر غفاری کو سرکار وصیت کر رہے ہیں۔ پھر سرکار میں چھٹی وصیت سرکار میں آیا سچ بولنا، اگرچہ کہ اگلے بندے کو کڑوی کیوں نہ لگ جائے، یہی حکم ہے نا، سچی بات کیا دینی چاہیے، کوئی غصے کوئی ناراض، لیکن حکمت کے تحت علماء کرام فرماتے ہیں۔ پھر 7ویں چیز ہے اگر گری ہوئی شے تیرے ہاتھوں سے گر جائے تو غلام کو نہ کہنا کہ تو اٹھا، بلکہ اپنے ہاتھوں سے اٹھانا، اپنے ہاتھوں سے۔ یہ حضور کی تربیت جو صحابہ کو کر رہے ہیں، کیا یہ تربیت آج ہمارے اندر بھی ہے؟ کوئی چیز گر جائے تو ہم خود نہیں اٹھاتے، کیونکہ ہم گر گئی، بچی کی گر گئی، ختم ہو گئی بس، چاہے ٹھیک بھی ہو۔ روٹی کا ٹکڑا گر جائے تو اس کو ہم نہیں اٹھاتے۔ حضور کے غلاموں یہ ساری چیزیں، یہ وصیت آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو یہ بتائی تھی۔ پھر حکماء کا قول آتا ہے، امام حاتم الزاہد الدمشقی آپ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں جو ہیں لوگ وہ اپنے اندر جماتے ہیں، اپنے اندر بساتے ہیں، لیکن وہ شخص جو ہے 4 چیزوں میں جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں لیکن حقیقت میں جھوٹ بولتے ہیں۔ 4 چیزیں کیا ہیں؟ ایک چیز یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ حرام کھانے سے بندہ نہ بچے، پھر اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی کرے کہ میں حرام بھی کھاتا رہوں گا اور اللہ سے بھی محبت کرتا رہوں گا، لہذا وہ شخص جھوٹا ہے، وہ جھوٹا شخص ہے جو اس کا دعویٰ کرتا ہے اللہ سے محبت کا۔ پھر دوسرا فرمایا مال خرچ کرے، مال خرچ نہ کرے، بغیر مال خرچ کیے جنت کے حقدار بنے، لہذا جنت کا حقدار نہیں بن سکتا۔ پھر فرمایا کہ وہ مال خرچ بھی نہ کرے اور جنتی ہونے کی اپنے آپ پر اعتماد ہو کہ میں جنتی ہوں، پھر حضور کی سنت پر عمل بھی نہ کرے، پھر کہے کہ میرے دل میں محبت رسول ہے، لہذا وہ شخص بھی جھوٹ بولتا ہے۔ پھر میں فقراء مساکین کی صحبت کو اختیار لازمن کرنا، جو شخص فقراء غرباء یتامہ مساکین کا ان سے محبت پیار نہیں کرتا، پھر یہ کہتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، لہذا وہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ لہذا یہ ساری کی ساری چیزیں آقا علیہ السلام نے ہمیں بتائیں، اور صحابہ کرام کے ذریعے سے، محدثین کرام کے ذریعے سے، اتباع و تابعین، صوفیاء و صالحین کے ذریعے سے یہ ہم تک پہنچی۔ آج یہ وصیت ہے، اگر آج ہم ان کے اوپر عمل کر لیں، اللہ تبارک و تعالی حقیقت میں اپنے خاص بندوں میں ہمیں شامل فرمائے گا۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، کھلی کتاب کی طرح ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی اور ہدایت کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔